غربت میں بھی بچے میرے فاقہ نہیں کرتے. واہ. غربت میں بھی بچے میرے فاقہ نہیں کرتے. عاشور کے دن ہوتا ہے فاقہ میرے گھر میں. واہ 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 واہ. وہ یہ غالب کی نظم جو تھی اس پر تھا نا. ہاں نہیں یہ الگ تھا, یہ الگ سے تھا. ہاں اچھا, شاعری کا سفر آپ کا کب سے شروع ہوا یہ؟ شاعری کا سفر تو دیکھیے شاعر بنتا نہیں ہے, بنا ہوا آتا ہے. واہ. اس پر حدیث ہے کہ الشعراء تلمیذ الرحمن, شاعر اللہ میاں کا شاگرد ہوتا ہے. واہ واہ واہ. الشعراء تلمیذ الرحمن. تو بات یہ کہ شاعر اچھا وہ یہ ایک اور ہے بات کہ اب اس کی شاعری کا وقت کب سے شروع ہوتا ہے. تو میں نے اکثریت سے شعراء کی جو ہسٹری دیکھی ہے میر انیس سے لے کے اور آج تک, ان میں سے اکثریت شعراء کی یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں ہم نے 9 سال کی عمر سے شاعری شروع کی. اب 9 کا لفظ ہے جناب سیدہ کا, جی جی. اور خاص طور سے نوحہ گو شعراء جو ہیں وہ سب منتخبان جناب سیدہ ہیں. باقی شعراء کے بارے میں نہیں کہہ رہا بات, کیونکہ نوحہ گو شاعر جو ہیں آپ کی انگلیوں پر ہیں, ان کی تعداد محدود ہے, کیونکہ وہ ان کا انتخاب جناب سیدہ خود کرتی ہیں کہ آپ لکھو گے نوحہ. واہ. میر انیس, دبیر اور بڑے بڑے شعراء سب کچھ کہا, مرثیہ کہہ دیا, منقبت کہہ دی, لیکن نوحہ بہت کم لوگوں نے کہا. واہ, صحیح فرمایا تو آپ نے. ثابت یہ ہوا کہ نوحہ گو شاعر کا انتخاب شہزادی کرتی ہے. بے شک. تو یہ خدا کا شاگرد ہوتا ہے. ہاں اچھا, ایک بات اور میں پوچھنا چاہوں گا کہ ہندوستان اور پاکستان کے پارٹیشن کے بعد جی جو مجھے لگتا ہے کہ جو خاص طور سے لکھنؤ کی جو کریم تھی جی وہ منتقل ہو گئی پاکستان. تو پاکستان بننے سے ہمارے ہندوستان کو ادبی نقصان بہت پہنچا. نہیں, ہندوستان کو کوئی ادبی نقصان اس لیے نہیں پہنچا کہ وہ ان کے پاس اپنا کلچر, اپنا ماحول, اپنی تہذیب موجود تھی. وہاں سے جو لوگ ہمارے ہو کے آئے ان کو آ کر وہاں اپنی معاشرہ, اپنی تہذیب, اپنی تمدن کو چینج کرنا پڑا. اچھا. ظاہر ہے کہ ہندوستانی شعراء کے پاس تو آج بھی ان کی اپنی ثقافت, اپنی تہذیب موجود ہے, ان کی اپنی زمین موجود ہے. وہ جو لوگ وہاں سے منتقل ہوئے جو انہیں آ کر وہاں 18 زبانوں اور 18 تہذیبوں میں اپنے آپ کو ڈھالنا پڑا. آپ کا شاعر آج بھی ہندی پوربی لفظ کافی استعمال کر لیتا ہے, ہم وہاں یہ نہیں کر سکتے, صرف اردو صرف. تو ہمیں وہاں کی اچھا پھر ہندوستان میں ایکچولی کیا ہے کہ علامتی شاعری پر زیادہ زور ہے. ہمیں بہت سارے مسائل ہیں. ہم اب اگر وہاں پر پوربی لفظ استعمال کرتے ہیں یا ہندی لفظ استعمال کرتے ہیں تو بہت سے ہمارے جو ایک نسلیں بیت گئیں ان کی سمجھ سے باہر ہے. آپ کے یہاں ابھی تک وہ چیزیں ہیں, موجود ہے. آپ کے اردو بھی ہے موجود ہے, ہندی بھی موجود ہے, پوربی بھی موجود ہے, اور اس کے سمجھنے والے بھی ہیں. ہمارے یہاں اس کے سمجھنے والے ہی نہیں ہیں. اب ہم یہاں پر عراقی نہیں سمجھ پا رہے ہیں. واہ, وہی پریشانی درپیش آئی. اچھا, ہندوستان کی اچھا کبھی کبھی یاد تو آتی ہوگی اپنے وطن کی, ہندوستان کی بھی. وطن معلوف
اور پہلا عشق کبھی نہیں بھولتا. واہ 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 کیا کہنے ہیں. وضاحت آپ کو طلب کی جائے. ہاں وضاحت تو درکار ہے. بات یہ ہے کہ آپ لوگ کیوں کبیر صاحب وضاحت تو چاہیے نا. اصل میں آپ لوگ عشق کے معنی صرف ایک ہی سمجھتے ہیں. نہیں نہیں بتا. اچھا آج کل جو عشق جو ہے وہ اپنی زمین سے بھی ہوتا ہے, اپنی ماحول سے بھی ہوتا ہے, اپنے والدین سے بھی ہوتا ہے, اپنے اجداد کی قبروں سے بھی ہوتا ہے. آپ لوگ نامعلوم کون سا عشق سمجھتے ہیں. چلیے بہت اچھا لگا ریحان بھائی, آپ سے کچھ دیر بات ہو گئی, شکریہ, والسلام. انشاءاللہ مزید باتیں ہم لوگ اور بھی کرتے رہیں گے. خدا حافظ.